قلت خوراک ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ افریقہ کے ممالک میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں خوراک کی قلت کا سامنا رہتا ہے، مگر پاکستان جیسے زرخیز ملک اور جہاں ایک طویل نہری نظام موجود ہو اور صحرا نہ ہونے کے برابر ہو، وہاں خوراک کی قلت جیسے مسائل سمجھ سے بالاتر ہیں۔ کیونکہ پاکستان نے 2023 میں 27.5 ملین ٹن ریکارڈ گندم کی پیداوار کی ہے، لیکن اپریل 2024 میں اگلی فصل تک پاکستان کی اپنی طلب کو پورا کرنے کے لیے اسے گندم درآمد کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ یہی حال سنا ہے چینی کا، کیونکہ کچھ ماہ پہلے تک وافر چینی موجود ہونے کے باوجود مارکیٹ سے چینی غائب ہونا شروع ہو گئی، لیکن گندم کی فصل تو گزشتہ سال بہت اچھی ہوئی تھی اور ریکارڈ پیداوار کے باوجود گندم باہر سے منگوانا پڑے گی۔ کہا جا رہا ہے کہ ریکارڈ ذخائر میں تقریباً 2.6 ملین ٹن کمی واقع ہوئی ہے، مگر ریکارڈ گندم پیداوار کے باوجود کچھ گندم پہلے ہی درآمد کی جا چکی ہے، لیکن اس کی مزید ضرورت ہے۔ اگر حکومت اپنے فیصلوں میں تاخیر کرتی ہے تو آنے والے دنوں میں مارکیٹ میں ایک بار پھر گندم کا دستیاب ہونا سوالیہ نشان ہوگا۔ گندم کا بحران ذخیرہ اندوزی اسمگلنگ کی وجہ سے کسی بھی حکومت کے لیے سر درد بن سکتا ہے۔ گندم باہر سے منگوانے کے لیے ڈالر بھی درکار ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ گندم کی حکومت کی امدادی قیمت سندھ میں 4,000 روپے اور پنجاب میں 3,900 روپے ہے۔ صوبائی فوڈ ڈپارٹمنٹ اور پاکستان زرعی اسٹوریج اینڈ سروسز کارپوریشن پاسکو کسانوں سے کافی گندم خریدنے میں ناکام رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کسانوں کو حکومت کی شرح سے زیادہ مارکیٹ میں قیمت مل رہی تھی، لہٰذا انہوں نے حکومت کو دینے کے بجائے مارکیٹ میں گندم فروخت کی۔ اب کسانوں اور تاجروں کے پاس بہت ساری گندم ہے، لیکن وہ اسے زیادہ قیمتوں پر بیچنے کے لیے ذخیرہ کیے ہوئے ہیں۔ جب قیمتیں مزید بڑھ جائیں گی تو مزید گندم مارکیٹ میں آ جائے گی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیا حکومت ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کوئی اقدام اٹھانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ کیونکہ حکومت کوئی بھی ہو اور گندم درآمد کرنا آسان سمجھتی ہے، نہ کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کرنا، اور درآمد گندم ڈالر کے لحاظ سے ہوگی، جس سے ملک پر اضافی بوجھ پڑے گا۔ اس کے بجائے اگر وہ مقامی لوگوں کے خلاف اقدامات اٹھا کر ایسے فیصلے کریں جس سے ذخیرہ کی ہوئی گندم مارکیٹ میں آ جائے تو ملک کے خزانے کو تباہی سے بچایا جا سکتا ہے۔ گندم کے ایسے ریٹس مقرر کیے جائیں کہ جس کے پاس جتنی زیادہ گندم ہوگی اس کو ہر اضافی من پر 1,000 اضافی قیمت دی جائے گی۔ تو آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے گندم مارکیٹ میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ سارا لین دین مقامی کرنسی میں ہوگا، جس سے ڈالر پر کم بوجھ آئے گا۔ ہندوستان روس سے 800 سے 900 ملین ٹن گندم درآمد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو دونوں حکومتوں کے مابین براہ راست معاہدے کے ذریعے کم قیمت پر ہے۔ ہندوستان کی گندم کی کھپت کا تخمینہ 2023 کے لیے 108 ملین ٹن تھا، جبکہ اس کی پیداوار 112 ملین ٹن تھی۔ تاہم مہینوں کے اندر گندم کی قیمتوں میں 10% اضافہ ہوا ہے اور ماہرین نے تجویز پیش کی ہے کہ تقریباً 4 ملین ٹن گندم کی درآمد سے قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بجائے ہندوستانی حکومت نے 2 بار درآمد کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہندوستان اور روس کے مابین اب تک کا سب سے بڑا اناج معاہدہ ہوگا۔ ہندوستان کی بڑی خریداری عالمی سطح پر دستیاب گندم کی مقدار کو متاثر کر سکتی ہے اور اس کا اثر عالمی منڈی میں قیمتوں پر بھی پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کو اگر گندم درآمد کرنی ہے تو وقت پر کر لے یا پھر مقامی ذخیرہ اندوزوں کے راہ راست پر لائے۔ گندم میں خود کفیل ہونا کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ کام صدر آصف علی زرداری کی قیادت میں ہو چکا ہے اور دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اسلام آباد میں بیٹھی درد سر بیوروکریسی سے جان چھڑانا ہوگی۔